تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مثلا ایک سب سے پہلا مشرک ہے، اس کی شب برات کی رات مغفرت نہیں۔ مشرک جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بھی بگڑی بنانے والا ہے، غیر اللہ بھی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ اب آپ فٹ پاتھ پہ دیکھیں گے طوطے نچواتے لوگ پرچیاں نکلوانے کے لیے صدر میں فٹ پاتھ پہ بعض تو ہاتھوں کی لکیریں چیک کرتے ہیں، بابا میرا لکیر چیک کرنا، میں کس قدر فقیر ہوں۔ اب وہ دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی، آپ کی 3 شادی ہوگی، جبکہ وہ آلریڈی ایک شادی شدہ ہوا ہے، لیکن وہ بابا بیٹھے ہیں بابا، ایسے ایسے بابا جو فورکس بتاتے ہیں، باقاعدہ سٹے کے چھوئے نکال کے بتا رہے ہیں اور ان کو بابا بنایا ہوا ہے۔ بارگیب یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہم نے پرچیوں میں اپنا عقیدہ گاڑا ہوا ہے، نظریہ گاڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جمعے کے بعد آپ دیکھیں گے اب وہ تو پوسٹر ختم ہے آپریشن ہونے کی وجہ سے، وہ پوسٹر میں لکھا فلاں مدینے میں بڑا بڑا شیخ ہے، اس نے خواب میں یہ دیکھا اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد آگے چل کے اس نے سٹا اور جوا شروع کر دیا۔ بھائی اس کو جس نے صحیح جانا اور چھاپا، اس کو اتنے پونس، اس کے جوئے لاٹری نکلی، یہ سب کیا ہے؟ اس کو اتنے پیسے ملے، اس کا کاروبار اس قدر چمکا، اور جس نے اس کو غلط جانا اس کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا۔ ہم نے 10 سال سے ہم تو اس کو غلط کیا ہے، الحمدللہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی نصیب کی ہے۔ یہ افسردہ ہے، فوٹو اسٹیٹ والا اپنا دکان چمکانے کے لیے، اپنی روزی چمکانے کے لیے بہانہ کرتا ہے، فوٹو اسٹیٹ کر کے 2-4 بچوں کے ہاتھ تھما دیتا ہے کہ یہ ببل بھی کھاتے ہو، مسجد کے باہر دروازے میں اس کو بانٹتے رہو۔ اب عام بندہ ہو تو دیکھ کے فوراً سائڈ کر دیتا ہے کہ نہیں یہ پڑھوں گا تو مجھے 150 چھپانے پڑیں گے۔ اب اس کا عقیدہ اور نظریہ آپ دیکھیں، اس پرچی میں اس کا عقیدہ اور نظریہ بدل رہا ہے۔ جو نبی ہمیں بتا کر گئے نماز نہیں پڑھو گے تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے رزق کے اندر تنگی اور بے برکتی ہوگی، زندگی کے اندر تنگی اور بے برکتی ہوگی۔ ہم نماز کی طرف نہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن پاک کو کھول کے دیکھتے نہیں۔ اس کو ہم نے صرف مسجد کی زینت سمجھ لیا ہے، عدالتوں میں ہم نے زینت سمجھ لیا ہے کہ وہاں قسموں کے لیے دونوں فریقین سے بس وہ قرآن وہاں پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان جگہوں کے لیے اس کو صرف زینت بنا لیا ہے، رخصتی کے وقت بس قرآن کریم کو ہم نے زینت بنا لیا ہے۔ اصل جو قرآن کریم تھا اور مقصد نزول تھا ہم نے اسے پس پش ڈال دیا۔ تو یہ پہلے نمبر پر مشرک ہے، اللہ کو شرک کسی صورت میں برداشت نہیں۔ ظاہر بات ہے حقیقی باپ کبھی بھی دوسرا برداشت ہی نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا کسی اور کو باپ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی سوتن برداشت نہیں کرتی، اللہ اپنے ساتھ کیسے شریک برداشت کرے گا؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ آسمان و زمین پہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ چونکہ ایک خدا کچھ کہہ رہا ہوتا بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہوتا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کہتا میں اس کو پیدا کروں گا، دوسرا کہتا نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اتنا بڑا سنگین جرم کرتا ہے، ایسا ہے جیسے آسمان و زمین پہ اس نے ایک ایٹم بم گرا دیا ہے اور آسمان و زمین کا نظام اس نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ تو شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے مشرک کو بھی اللہ تعالیٰ شب برات کی رات معاف نہیں کرتے۔ والدین کے نافرمان، ان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہے۔ والدین حیات ہیں، ان کے قدموں میں گر جائے، نافرمانی کی ہے ان کو راضی کر لیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک جا چکا ہے دوسرا تو ہے اس کی قدر کر لیں۔ ان کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، طواف کے بعد اپنی والدہ کو بٹھایا، کندھے میں لے کر انہوں نے طواف کیا، اور انہوں نے اپنی والدہ کو بٹھانے کے بعد ان کے پاؤں دبانے لگے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کے پاؤں کے نیچے میں جنت تلاش کر رہا ہوں کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ بڑے بڑے حاکم اور نواب اس زمانے میں، جیسے گورنر اس زمانے میں، اس زمانے میں نواب ہوا کرتے،
کہ بڑے بڑے حاکم اور نواب تمہاری جوتیاں اٹھانے پر فخر محسوس کریں گے۔ اس کے بعد قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے وہ وقت آیا جب میں بہاولپور میں پہنچا، جہاں مسجد الصادق میں خطبہ جمعہ دینے کے لیے گیا، راستے میں آتے ہوئے وہاں کا نواب اور حاکم اور گورنر وہ میری جوتی اٹھانے کے لیے آگے لپکا تو کچھ دوستوں نے خادم والوں نے سائڈ کیا، کہا کہ آپ اتنے بڑے، آپ حضرت کے چپل جوتی اٹھائے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت نے فوراً دیکھا اور کہا اسے جوتیاں اٹھانے دو۔ یہ نہیں اٹھا رہا، میری ماں نے جو حرم پاک میں دعائیں دی تھی وہ دعائیں آج اس سے چپل اٹھوا رہی ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، کسی نے صحیح کہا ہے۔ تو ماں کو راضی کر لے، ماں باپ کو راضی کر لے۔ بات صرف ماں کے ہی گن گاتے، باپ کی عظمت کے قائل ہی نہیں، یہ عیسائیت کے پیداوار ہے۔ صرف ماں کی شان پہ نظمیں ہو رہی ہے، باپ کو بلا دیا جس نے جنم دیا ہے۔ ماں کو جب جنت کہا گیا تو باپ کو دروازہ کہا گیا ہے، باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ جنت دروازے کے بغیر انسان اندر داخل نہیں ہو سکتا، اگر اوپر سے سیل پیک ہو تو کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا، وہ الگ بات ہے، چور ہے وہ کہیں سے بھی داخل ہو جائے گا، تو یہ عزت اور احترام سے داخل نہیں ہو رہا۔ تو ماں اور باپ اگر دونوں چلے گئے تو فرمایا ان کی قبر میں 3 جمعہ فاتحہ پڑھے، ایصال ثواب کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ ان والدین کے جو قریبی تعلق دار ہیں، دوست احباب ہیں، سہیلیاں ہیں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کو تحفے تحائف ہدیۃً کوئی چیز پیش کریں تاکہ وہ خوش ہو تو اللہ آپ کے والدین کو، روحوں کو وہاں خوش کروائے گا۔ تو والدین کے نافرمان کو شب برات کی رات مغفرت نہیں۔ کینہ پرور، حسد اور بغض اور عناد اور دشمنی اپنے دل کے اندر رکھنے والا، فرمایا اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں۔ کینہ آسان ہے بالکل حسد اپنے دل سے دور کرنے کا، جس کے بارے میں میرے دل میں حسد ہو رہی ہے، کینہ اٹھ رہا ہے، بغض اور دشمنی آ رہی ہے، میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کروں، اس کے لیے کم از کم دعائیں کروں، اور ہو سکے تو اس کے لیے کچھ گفٹ اور تحفہ ہدیۃً اس کو پیش کر دوں۔ خود بخود اس کا جو حسد میرے دل میں ہے وہ خود بخود دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کے گھومنے والا شب برات کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ ہم چھوٹا موٹا عمل سمجھتے ہیں اس کو، احادیث میں یہاں تک فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، انہیں پاک نہیں کریں گے۔ ان میں ایک فرمایا کہ یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کر گھومنے والا۔ اب آپ تو شلوار ہی نہیں ہے، ایسے بیٹھے ہیں کار کے اندر اور گھٹنا تک نظر آ رہا ہے، یعنی جس نبی نے ہمیں ٹخنا دکھانے کے لیے کہا اس نبی کے کہنے پہ ہم ٹخنا نہیں دکھا رہے، ہم اسے عار شرم محسوس کرتے ہیں اور گھٹنا دکھانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے، کیا کہتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے، پوری بوتل پی گئی، تھوڑا سا چھوڑ دیا اور سائڈ پر رکھ دیا، دکھانے کے لیے ہم کھاتے پیتے گھرانے سے۔ بھائی 95% تو آپ نے بوتل پی لی، تو آپ کھاتے پیتے کہاں سے گھرانے سے؟ جتنا رکھا اتنا ہی پیتے، باقی سب چھوڑ دیتے، پھر ہم سمجھتے کھاتے پیتے گھرانے سے۔ کھاتے ہیں مانگ کے، پیتے ہیں مار کے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جو پیغام دے کر گئے ہم اسی پر چلیں گے۔ دین اتباع اسی چیز کا نام ہے کہ اس کو کامل اور کما حق ہو اس کو اپنا ہے۔ تو ٹخنا دکھانا ہے، گھٹنا نہیں دکھانا، یہ گھٹنا حرام ہے۔ بعض چٹے پہن لیتے ہیں شوقی، یا بارش ہو رہی ہے اب وہ گھٹنا دکھا رہے ہیں، بھائی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا یہ مردوں کے لیے فرض کے درجے کے اندر ہے، تو اس کا خاص اہتمام ہو کہ گھٹنا کسی صورت پہ نظر نہ آئے۔ اب تو وہ پینٹ بھی پہن رہے تو یہاں سے پھاڑ کے پہنتے، کہتے نئے فیشن اور نئے جدید دور۔ ہم نے کہا یہ کیوں ہو گیا؟ کہا نیا دور ہے، فیشن ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کل کو پیچھے سے بھی پھاڑ دینا اور کہنا نیا فیشن ہے اور جدید دور ہے، یہ بھی دکھا دو، بچہ کیا ہے؟ یعنی دکھانے پر ہم فخر اور محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کر گھومنے والا اس رات شب برات کی رات اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شراب پینے کا عادی، الخبائث اس کو کہا گیا، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، نہ اپنی عزت نفس کا اس کو کچھ پتہ ہے، بس پی رہا ہے،
گورنمنٹ کیا پابندی لگائے؟ وہ خود پی رہے، باقاعدہ لے کر جا رہے ہیں، انہیں کیا ہماری عزت اور ہمارے جسم اور روح اور اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق؟ وہ تو چاہتے ہی پیے اور مرے، وہ تو چاہتے ہی یہ، اسی لیے تو ان چیزوں میں کوئی پابندی نہیں، اور جن میں پابندی ہے ان میں کون سا یہ کام کر رہا ہے؟ دفعہ 144 لگا دیا، اس کے بعد بھی ڈکیتی ہو رہی، چوریاں ہو رہی ہیں، گن پوائنٹ میں باقاعدہ روک کر۔ عزت نفس کہیں بھی محفوظ نہیں ہے جب تک وہ قرون اولیٰ کا زمانہ نہیں آئے گا اور اس دور کو دہرایا نہیں جائے گا کہ عمر فاروق کا دور خلافت، ابو بکر کا دور خلافت، عثمان غنی کا دور خلافت، علی المرتضیٰ کے دور خلافت، وہ دور عمر بن عبدالعزیز جس کے دور میں ایک ہی گار سے شیرنی بھی پانی پیے اور ہرنی بھی پانی پیے، کوئی کسی پر حملہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ دور آئے گا تو پھر آپ سب کی عزت کس طرح محفوظ دیکھیں گے وہ آپ کی آنکھوں سے۔